اس میں حکمران موجود بھی رہتے رہے، یعنی ان کی قیامگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی ہے، پھر زیادہ تر عرصہ یہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، اللہ کا گھر بنا دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل تھی کیونکہ بڑے بڑے اجتماعات یہاں پر ہوتے تھے۔ کمال اتا ترک کے دور میں اس کو میوزیم میں بدل دیا گیا تھا اور یہاں پر جو عبادت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ طیب اردوان نے، جو کہ اپنی الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو دوبارہ سے ماسک کا سٹیٹس دے دیں گے، انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹ کی جانب سے یہ ڈیسیجن آ گیا اور اس کو مسجد میں بدل دیا گیا۔ اب انہوں نے اس پہ فوری طور پہ صدارتی حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ تو اس واقعے کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے، جہاں پر اسلامی دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے اس فیصلے کو، وہیں پر کہیں نہ کہیں سے اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ترکی اب آئندہ کیا کرنے جا رہا ہے، آخر یہ سارے معاملات کس طرف نشانیاں ہیں، کس طرف اشارہ ہیں۔ عمران صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی تاریخی اور علامتی جذباتی ایک اہمیت ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پہ بہت زیادہ ہمیں ریلیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو پہلے بھی وہ ایک مسجد تھی، اس کو دوبارہ ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا؟ بالکل سمینا، اس کی صرف تاریخی اور علامتی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ترکی کے اندر، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے معاملات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی بنیادی طور پہ اپنے ایک تشخص کو اب دوبارہ قائم کرنے کی طرف گامزن ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو لیڈ دی مسلم ورلڈ، اس لیے وہ اپنے اس تشخص کے لیے تو انٹرنیشنلی کرنا چاہتا ہے۔ اور لوکلی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے الیکشنز میں جو لوکل باڈی کے الیکشن تھے استنبول میں، ان کی پارٹی طیب اردوان کی ہار گئی تھی، انہوں نے اس وقت بھی ووٹر کو کیا تھا، اور وہ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی پارٹی دائیں بازو کی پارٹی سمجھی جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا، اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کے نزدیک کیا سگنیفیکینس ہے اس سارے معاملے کی، اور لوگ اس کو تہذیبوں سے جوڑ رہے ہیں کہ کوئی شاید یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ بالکل ایک بدلا ہوا ٹرکی بننے جا رہا ہے، دوبارہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کی طرف، اپنے ہسٹری کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر وہ ایک اسلامک اس میں ہمیں زیادہ نظر آتا تھا ایک کنٹری کے طور پر، جو کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ شاید اسے جیسے تھوڑا سا لبرل کر دیا گیا تھا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ انٹرپریٹیشن ان کا صحیح ہے۔ نیشنلسٹ اسلام یہ ہے ایردوغان کا سلوگن، اور وہ کہتا ہے جو گنبد ہوتا ہے مسجد پہ وہ میرا ہیلمٹ ہے، اور جو مینار ہوتے ہیں وہ میرے نیزے ہیں۔ تو یہ تو پہلے سے یہ کہا، اور وہ اتا ترک کا سیکولر ٹرکی وہ نفرت کرتا ہے اس سے، اور ہی از نیور ہڈن اٹ۔ اور دیکھیے انہوں نے دو تین چیزیں اس نے کہا جو اٹ میک سینس، صحیح کہا۔ اس نے کہا کہ یہ مسجد چرچ نہیں تھا، یہ میوزیم تھا، اور اس سے پہلے یہ مسجد تھا۔ تو یہ جو ترکش گورنمنٹ نے 1934 میں اس کو یہ مسجد بنایا، میوزیم بنایا، یہ غلط ہے، اور 70% ترکی کے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو، ساتھ ساتھ وہ کہنے لگا کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ پھر بھی آ سکیں گے اور اس جگہ کو وزٹ بھی کر سکیں گے، مگر ایک چیز پھر وہ پتہ نہیں وہ ہوگا کہ نہیں، اس چرچ کے اندر، بلو ماسک کے اندر کچھ فریسکوز ہیں جو کرسچین سینز ہیں، کیا وہ رہیں گے کہ یا نہیں رہیں گے؟ مگر اور دو چیزیں جلدی سے میں بتا دوں۔ عدنان مندریز کو ترکی کی فوج نے پھانسی دی تھی، ایک پرائم منسٹر تھا، کیوں دی تھی؟ حیران ہوں گے آپ سن کے کہ انہوں نے کہا اس آدمی نے ہمارا سیکولر کانسٹیٹیوشن کے خلاف، تو لوگوں نے کہا کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ اناٹولیا میں اس نے اذان کی یہ دیا تھا، اگریمنٹ کیا، پرمیشن دیا تھا۔ سوچئے تو صحیح، ترکی کی فوج 40 سال پہلے ایک ٹرکش پرائم منسٹر کو اس لیے کہ وہ اذان کی اجازت دی تھی اس کو انہوں نے پھانسی دی، تو اس لیے۔ اور ابھی یہ 2 سال پہلے ایک اور کو کا جو کوشش ہوا تھا، عوام نے بچایا اردوغان کو، اگر وہ نہیں نکلتے ٹینکوں کے آگے تو ابھی تک کو ہو جاتا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور وہ مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کامیابی ہے، اور آپ نے طیب اردوان کی بات کی تو ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نشان راہ ہے اس طرف، کیونکہ ظاہر ہے مسجد اقصیٰ جو سب لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے اس کے ساتھ؟
دیکھیں مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے وہ مسجد اقصی ہو یا وہ بابری مسجد ہو یا مسجد اندلس ہو، بالکل ٹھیک، وہ مسجد کی ایک ایفیلیشن ہے، ہر مسلمان کے دل کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب علامہ اقبال جو مفکر پاکستان ہے، ہمارے قومی شاعر، جب اسپین میں گئے اور وہاں انہوں نے مسجد اندلس میں وہاں کرتبہ مسجد میں گئے، جب کرتبہ مسجد میں گئے تو انہوں نے نہ صرف وہاں پہ اجازت لے کے اذان پڑھی بلکہ وہاں نماز بھی ادا کی، اور پھر اس نے اس پہ وہاں پہ اشعار بھی کہے، نظم بھی لکھی۔ تو یہ ہر اسی طرح سے آپ اگر مسجد اقصی کی بات کریں تو یہ جتنی بھی مساجد ہیں اصل میں تو یہ مسلمانوں کے دل کی ایک آواز ہے، یہ ان کے دل کے اتنے قریب ہوتی ہیں کہ اس سے صرف آپ یہ نہ کہیں کہ ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، ان سے ایک ان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس کے لیے طیب اردگان یہ بات ہے، طیب اردگان نے جو بات کی ہے 100% ٹھیک کی ہے، اور وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب دو کوشچن یہاں پہ ہے۔ پہلا کوشچن تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر ترکی لیڈ کرنے جا رہا ہے مسلم امہ کو، تو پھر عمران خان جو اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ دیتے ہیں یا خود کو ایز اے لیڈر آف مسلم